سود کے تعلق سے ذرا بتائیے گا. ہمارے علاقے میں سود عام ہو چکا ہے, لوگ عام طور پر سود کھاتے ہیں اور دیتے بھی ہیں, لہذا اس کے تعلق سے تھوڑی سی جانکاری دیجیے گا. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. سود کے متعلق جو ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اکثر مقامات پہ اس کا ذکر کیا ہے. سب سے زیادہ ذکر اگر کثرت کسی کے ذکر کی ہے تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا, اللہ نے سب سے زیادہ ذکر اس کا کیا, اس کی مذمت کی. اس کے بعد اگر کسی اور چیز کی مذمت اللہ نے بار بار کی ہے تو وہ سود خوری ہے, جس کے بارے میں پوری قرآن مقدس کی بہت بے شمار آیت کریمہ ہیں. ان میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور وذروا ما بقی من الربا, اور جو کچھ تم سود خوری کر چکے ہو نا اس سے باز آ جاؤ. پھر اس کے آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو, اگر آپ مومن ہیں تو ان ساری چیزوں سے باز آ جائیے. پھر اللہ اور مزید ارشاد فرما رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور اگر تم سود خوری کو نہیں چھوڑتے تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ یعنی ہم نے غضبناک کو ہم نے دعوت دی ہے. ہماری کوئی حیثیت ہے ہم اس رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو جائیں, وہ تو ایک اشارہ کرے کن ہو جائے, وہ اشارہ کرے فیکون ہو جائے. بے شک. تو یہ سود خوری کی مذمت کی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ سود خوری کے متعلق سے کہ سود خوری جو ہے اس میں 73 قسم کے وبال ہیں, 73 قسم کے گناہ ہیں, اور 73 قسم کے گناہ میں سب سے چھوٹے درجے کا گناہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. اللہ اکبر. انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے, یہ سب سے چھوٹے درجے کا گناہ ہے. اب اس سے بڑے درجے کا گناہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ سود لینے والا, سود دینے والا, اور اس میں جو لوگ شامل ہیں, جو لکھائی پڑھائی میں, جو لوگ گواہ ہیں, ان سارے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ اکبر.